باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں سے 20ویں، پھر 91 سے 92 اور پھر 95 آیت۔ نبوکد نصر نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ اے شدرک اور میشک اور عبد نبو، کیا تم جان بوجھ کر میرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور اس طلائی مورت کو سجدہ نہیں کرتے جسے میں نے نصب کیا ہے؟ پس اگر تم اس وقت بھی آمادہ ہو کہ جب کرنا اور نئے اور تنبورہ اور چنگ اور ستار اور نفیر اور دیگر سازوں کی آواز سنو تو گر کر اس مورت کو سجدہ کرو جسے میں نے بنوایا ہے تو بہتر، لیکن اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی دم آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہ معبود کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ شدرک، میشک اور عبد نبو نے نبوکد نصر بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے ضرور نہیں کہ ہم اس امر میں تجھے کچھ جواب دیں، خواہ ہمارا خدا جس کی پرستش ہم کرتے ہیں ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے اور تیرے ہاتھ سے اے بادشاہ چھڑا سکتا ہے، خواہ نہیں تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبود کی پرستش نہ کریں گے اور نہ اس طلائی مورت کو سجدہ کریں گے جسے تو نے نصب کیا ہے۔ تب نبوکد نصر بادشاہ غصے سے بھر گیا اور شدرک اور میشک اور عبد نبو پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے یہ کہہ کر حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ کو جتنا اس کا معمول ہے اس سے 7 گنا زیادہ تیز کر دو۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور بہادروں کو حکم دیا کہ شدرک اور میشک اور عبد نبو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب نبوکد نصر بادشاہ حیران ہو کر جلد اٹھا اور اپنے صلاح کاروں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ کیا ہم نے 3 مردوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ بے شک اے بادشاہ۔ اس نے پھر خطاب کر کے کہا کہ میں آگ کے درمیان 4 مرد کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی شکل الا زادہ کی سی ہے۔ پس نبوکد نصر بول اٹھا اور کہا کہ شدرک اور میشک اور عبد نبو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں کو رہائی بخشی ہے، جنہوں نے اس پر توکل کر کے شاہی فرمان کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا، اس لیے کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور اسے سجدہ کرنا نہ چاہتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔